بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ بات بالکل درست ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ آپ نہیں جانتے۔ ہم اکثر و بیشتر اس بات پر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم اگر مر گئے تو ہماری اولاد کا بعد میں کیا ہوگا، یہ کیا کھائیں گے، یہ کہاں رہیں گے اور کیسے زندگی بسر کریں گے۔ آج میں اپنے دوستوں کو ایک واقعہ ایسا ہی سناتا ہوں۔ دوستو، ایک خانہ بدوش تھا جو اپنے قبیلے کا سردار تھا اور اپنے قبیلے کو لے کر پہاڑوں میں صرف اس لیے پھرتا تھا کہ اس کے جانوروں کے لیے خوراک کم پڑ جاتی تھی اور اس کے خاندان کے لیے خوراک کم پڑ جاتی تھی۔ کبھی وہ ایک جگہ بسیرا کرتے، وہاں خوراک کی کمی ہوتی تو پھر دوسری جگہ چلے جاتے، وہاں خوراک کی کمی ہوتی تو پھر کسی نئی جگہ کا رخ کرتے۔ ایسے ان کی زندگی کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں اپنے دوستوں پر واضح کرتا چلوں کہ وہ پکے اور سچے مسلمان تھے۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان پر عمل کرنے والے تھے۔ دوستو، اس شخص نے کبھی یہ فکر نہیں کیا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا یا میرے خاندان کا کیا ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے گئے اور یوں ہر گزرتے وقت اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کے لیے خوراک میں کمی ہونا شروع ہوگی، لیکن وہ پھر بھی اسلام اور دین کے ساتھ جڑے رہے۔ دوستو، کچھ حد تک تو آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں کس قبیلے کی بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں دوستو، میں سلمان شاہ کائی قبیلے کی بات کر رہا ہوں۔ کس کو خبر تھی کہ ایک چروائے کا بیٹا، کس کو خبر تھی کہ ایک خانہ بدوش کا بیٹا، کس کو خبر تھی کہ جس کو اپنی خوراک اور اپنے جانوروں کی خوراک کے لیے در بدر رلنا پڑتا ہے، اس کا بیٹا اٹھے گا اور ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھے گا۔ کبھی کسی نے یہ سوچا تک نہ ہوگا کہ غربت کی زندگی گزارنے والے، خوراک کے پیچھے بھاگنے والے، جانوروں کے لیے گھاس تلاش کرنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے والے دنیا پر ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھیں گے۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں سلمان شاہ کے بیٹے ارطغرل کی۔ ارطغرل غازی کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر میں اپنے دوستوں کو یہ بھی بتانا پسند کروں گا کہ ارطغرل غازی نے چھوٹی سی ہی عمر میں ہی انصاف اور حق پر بات کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے سچ کا ساتھ دیتے، وہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتے اور ظالم کے سامنے ڈٹ جاتے۔ شاید اللہ تعالیٰ کو ان کی یہی ادا پسند آئی۔ جس ٹائم ارطغرل غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی، اس ٹائم دنیا کی دو بڑی سپر پاوریں ان کے ساتھ لڑ رہی تھی اور اس قبیلے کو ہر طرف سے خطرہ تھا، یہاں تک کہ ان کے اپنے ملک کا جو بادشاہ تھا، جو سلطان تھا، وہ بھی ایک ٹائم میں ان کے خلاف ہو گیا تھا۔ لیکن مسلسل جدوجہد، مسلسل کوشش اور اپنے رب پر انہوں نے مکمل بھروسہ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے بیٹے عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی اور دنیا کو بتا دیا کہ اسباب کا ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا ارادہ اور اپنے رب پر یقین ہونا ضروری ہے۔ چاہے کوئی چرواہے کا بیٹا ہو، چاہے کوئی خانہ بدوش ہو، اگر وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے تو دنیا اس کے قدموں میں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی اکبر بادشاہ کا بیٹا بھی ہو یا خود اکبر بادشاہ ہو، دنیا پہلے سے اس کے قدموں میں ہو، لیکن وہ اپنے رب پر بھروسہ نہ رکھتا ہو، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی بسر نہ کرتا ہو، پھر دنیا اس سے چھین لی جاتی ہے اور اس کا نام تاریخ میں برے الفاظ سے لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے رب پر بھروسہ کریں گے، اگر آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے اور ویسے ہی جیسے صحابہ کرام اور اہل بیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، تو پھر یاد رکھو کہ دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت بڑا اجر دے گا۔ آج اپنے دوستوں سے یہ واقعہ شیئر کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا تاکہ ہم سبق حاصل کر سکیں، ہمارا بھی اللہ پر بھروسہ اور توکل مضبوط ہو سکے اور ہم بھی
اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی بسر کر سکیں اور اس کے ساتھ صحابہ کرام اور اہل بیت کی طرح دنیا پر اسلام کا جھنڈا گاڑ سکیں۔ اگر ہم ارادہ کریں گے، اگر ہم توکل کریں گے، اگر ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے اور اپنے بچوں کی اسلام کے مطابق تربیت کریں گے تو دوستو یہ بات یاد رکھنا کہ آپ کی نسلوں میں سے بھی ارتگل غازی پیدا ہو سکتا ہے، آپ کی اولاد میں سے بھی ارتگل غازی پیدا ہو سکتا ہے جو دنیا پر اسلام کا جھنڈا گاڑے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت صرف اور صرف کارٹون کے ذریعے کرتے ہیں، صرف اور صرف انڈین موویز کے ذریعے کرتے ہیں، صرف اور صرف پاکستانی ڈرامے جن میں بے حیائی ہوتی ہے ان کے ذریعے کرتے ہیں تو پھر آپ یہی سوچنا کہ آپ کا بچہ ارتگل غازی نہیں بنے گا بلکہ شاہ رخ خان یا چھوٹا بھیم یا پھر مغلی بنے گا، ارتگل غازی کبھی نہیں بن سکتا۔ دوستو اپنے بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی، ان واقعات کو سنانا پڑے گا، انہیں دکھانا پڑے گا کہ ہمارے ہیروز اور ہیں، یہ نہیں ہیں جنہیں ہم اپنا ہیرو مان رہے ہیں۔ اور اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ارتگل غازی اپنے بچوں کو ضرور دکھائیں تاکہ ہماری نسل تیار ہو سکے۔ کمنٹ سیکشن میں آپ دوستوں نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے اور اگر ابھی تک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ ڈیلی آپ تک اچھی ویڈیو پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔